السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو روٹھنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جس رشتے میں صفائیاں دینی پڑ جائے وہ رشتہ نہیں رہتا، خوش فہمی بن جاتا ہے، اور خوش فہمی جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کرے۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھا سکتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ جس انسان پر ہمارا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ سب سے بڑی خبر انسان کا دل ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی احساس اور انسان دفن ہوتا رہتا ہے۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدرد کا دکھاوا کرنا ہے۔ اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اگر کسی کو آپ پسند کرتے ہو تو اسے خدا سے مانگے کہ وہ آپ کو دے۔ اگر آپ کو وہ پھر بھی نہ ملے تو سمجھ لے کہ کسی اور نے آپ کو خدا سے مانگا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف خدا کو سنائی دیتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہو۔
اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ انسان بہت ہی سخت جان چیز ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہے تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کرواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں اور تالی آپ پہ بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی ذلت کی اور کبھی تماشے کی۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور دنیا کا سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی کا ختم ہونا ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ان کا مفاد ختم ہو جائے وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائے ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی وہ تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائے، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اسے بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جو ہوگا بہتر ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ بھی بہتر ہوگا۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے وہی انسان خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ ہنستے ہوئے جو رویا ہوگا یقین کرو اس نے بہت کچھ کھویا ہوگا۔ زندگی کو وہی لوگ جیتے ہیں جن کا زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے تو صرف زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، لوگ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو تبدیل کرنے کے بجائے خود کو تبدیل کریں۔ بہترین دوست بدترین دشمن بنتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے تمام رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ کسی کام کو شروع کرنے کے بعد تب تک نہ رکیں جب تک آپ کو خود پر فخر محسوس نہ ہونے لگے۔ اپنا درد خود تک محدود رکھو، لوگوں تک جائے گا تو تماشا بن جائے گا۔ گرانے والے اپنے ہوں تو سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ ضروری نہیں ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو،
کچھ قہقہے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں تاکہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ہم فاصلے پیدا کرنے کے لیے دور نہیں بھاگتے، بلکہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پیچھے کون آتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، حالات کے موافق نہیں ہے، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے سارے پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس امید میں کھڑا رہتا ہے کہ بہار کے دن آئیں گے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہے، سب میں بانٹ دی جاتی ہے، درد صرف اپنے ہوتے ہیں، دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔